و جاوید نام میں تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں وقار سیاض کا سلام۔ ناظرین محترم، گوشن ٹوڈے کے آج ایک اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے نام کی خاطر اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہیں، ہنسمکھ ہیں، ہنستے رہتے ہیں اور ہنستے ہنستے خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان کی گفتگو سے آپ برکت پائیں گے، اور یقیناً یہ پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بلیسڈ ہوگا۔ میری مراد بشپ جوید ملک صاحب سے ہے۔ جوید ملک صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے، بلیسنگ کو پائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کے وسیلہ سے بلیسڈ ہوں گے۔ ویلکم بشپ صاحب اور گوشن ٹوڈے۔ God bless you. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج گوشن میں آ کر؟ وکاس بھائی، میں خدا کا تھینکس لارڈ، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دی گوشن ٹوڈے پہ آج میں خدا کے جلال کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا بشپ صاحب سے کہ بشپ صاحب دعا کریں اور ہم دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آئیں، ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند حی القیوم، صادق القول، وعدوں کے سچے، نہایت رحیم، وفادار خدا، ہم آج صبح تیرے شکر گزار ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، دی گوشن ٹوڈے کے لیے۔ خدا تیرے بندہ ڈاکٹر بشپ یوسف بٹی صاحب کے لیے، جے ڈی ایم کے لیے، اور تیرے بندہ وکاس فیاض کے لیے خدا جو آج کے ہوسٹ ہیں، میں خدا تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے بندہ کو برکت دے۔ آج جتنے خدا ٹیلی ویژن پر ہمیں واچ کریں، ایچ ایف ٹی وی پر، خدا تو ان کو برکت دینا۔ ایچ ایف ٹی وی کی خدا ان ساری ٹیم کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام بات چیت کرنا، کلام شیئر کرنا، خدا تیرے جلال کا سبب ٹھہرے، جتنے دیکھے وہ برکت پائیں، یسوع کے نام میں۔ بشپ صاحب، دل نہایت خوش ہے کہ آج آپ گوشن ٹوڈے کے لیے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ پادری صاحب تھے، پادری صاحب سے بشپ صاحب ہیں، اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں خدا کے کام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے۔ تو یہ سارا سفر کس طرح سے طے کیا آپ نے؟ یسوع مسیح کے قدوس جلالی بابرکت نام میں سننے والے ویورز کو میری طرف سے سلام۔ کاس بھائی، آپ کو بھی سلام۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کس طرح آپ پادری سے خدا نے بشپ تک آپ کو پہنچایا۔ تو میں آپ کو بھی، اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی چھوٹی عمر میں تھا تو اس وقت میں نے خدا کے کام کو کیا۔ جب ہمارے گاؤں کے اندر پادری صاحب آتے تھے، باؤ جی آتے تھے، فادر جی آتے تھے، اور اس وقت یہ جو ہم ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ اس وقت چارپائی کا ماحول تھا، جس میں سفید چادر چارپائی پر بچھاتے تھے، اور لوگ جو تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ اور اس وقت تو اتنا چٹائی کا نہیں تھا، کارپیٹ کا، قلیم کا دور نہیں تھا۔ اس وقت تو صفیں ہوتی تھی، صفیں بھی بڑی مشکل سے لوگوں کو نصیب تھی۔ تو اس طرح معمولی چادریں بچھا کر لوگ بیٹھتے تھے۔ تو اس پہ وقت بھی میں گاؤں کے اندر لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا کہ آئیں دعا کے لیے آئیں، باؤ جی آئے ہیں، پادری صاحب آئے ہیں، فادر جی آئے ہیں، خدا کے کلام کو سنیں۔ تو یوں ہی چلتے چلتے پھر ایک دن خدا نے مجھے اپنی سچی نجات کا تجربہ دیا۔ وہ ہمارے ساتھ مومنٹ شیئر کیجئے، آپ نے کس طرح یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا، اور وہ مومنٹ کیسے تھے؟ کیا آپ حادثاتی طور پر پادری بنے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی اس کی کہ آپ خدمت کے کام میں آگے آتے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، میں حادثاتی طور پر نہیں بنا، مجھے یہ شروع سے خدمت ہے کہ شوق تھا کہ میں خدا کے کام کو کروں۔ تو پھر اس طرح جب میں نے خدا کے کام کو کیا تو ایک وقت آیا کہ میری زندگی خدا نے چینج کی۔ وہ کیسے؟ وہ ہمارے ویورز کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے۔ جی، میں ضرور اپنے ویور کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر ہماری بہن رخسانہ کوثر، فرزانہ کوثر آئی، اور انہوں نے جب خدا کے کلام کو ہم تک پہنچایا تو پھر ان کے وسیلے میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ اور اس کے بعد جو ان کے استاد جی تھے، ٹیچر تھے، وہ بھائی راحت انجم، اور جنہیں مشہور بھائی ہیرا کے نام سے، تو پھر انہوں نے میرا ان سے تعارف کروایا، ان سے ملاقات کروائی،
اور میں پھر باقاعدہ ان کے سینٹر میں جانے لگا، اور ایک دن پھر میں نے 94 کے لگ بھگ میں نے VRP نہر کے اندر پانی کا بپتسمہ لیا، اور اسی طرح پھر میں خدا کے کاموں میں مگن ہو گیا، اور پھر ایک دن سارے خادم جو تھے میرے گھر آئے، میں نے ان کا کھانا بنوایا، اور انہوں نے میرے لیے دعا کی کہ میں خدا کے جلال کے لیے روح القدس کا بپتسم پا سکوں۔ تو پھر میں نے میری زندگی میں روح القدس کا بھی بپتسمہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا آج سے آپ روح القدس کے اندر چلیں گے، آپ کو غیر زبانیں مل چکی ہیں۔ تو اس طرح پھر میں خدا کا کام جو تھا میں اپنے محترم استاد کے ساتھ مل کر کرتا رہا، اور جب میں وہ کرتا رہا تو ایک روز آیا کہ وہ کراچی کے لیے موو کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بڑی گاڑی لیں گے اور کراچی کے اندر ہم خدا کی خدمت کریں گے، اور میں نے اپنے استاد جی کو کہا کہ نہیں، اب میں لاہور میں رہنا چاہتا ہوں، میں ماں باپ کے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایز اے لائف جس طرح آپ کی مرضی ہے، ہماری بھی تو یہی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک وقت آیا، میرے والد نے کہا کہ آپ لاہور موو کر جائیں۔ تو جب میں اپنے بھائی کے گھر چوری وارث جو تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں ان کے گھر میں رہنا شروع کیا۔ وہاں بھی میرا یہی سلسلہ تھا کہ جب میں اپنے کام سے آتا تو پھر میں 2-4 گھروں کے اندر خدا کے کلام کو شیئر کر کے پھر میں گھر آتا۔ تو اس طرح ڈاکٹر پاسٹر اشکیل شوش اس وقت زندہ تھے، آج سے مطلب یہ میں تقریباً 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں مسلسل ان کے چرچ جاتا کیونکہ میرے گھر کے قریب چرچ تھا، باقی لوگ تو ادھر ادھر چرچوں میں جاتے، مگر مجھے میرے خدا سے اس قدر محبت تھی کہ جہاں پاک روح کا دریا بہتا ہے، روح القدس کا دریا بہتا ہے، کہ وہاں میں جا کر خدا کے کلام کو سنوں۔ اور اسی طرح سے پھر کچھ سال میں نے خدا کی کام اور خدمت جو ہے میں بتاتا ہوں کہ ان علاقوں کے اندر 7 اپ کے اندر کی، اور چرچ میں مسلسل وہی رہا، اور اس کے بعد میں پھر گواوا کے اندر موو کیا۔ جب میں نے بشپ زمان مسیح انجم کے ساتھ خدا کی خدمت کی، اور اس کے بعد جب میں یہ جو میری 12 ہے، 12 میں میں ان کے ساتھ سیپریٹ ہوا، اور 12 میں نے پھر دی سیویئر گاسپل چرچ منسٹری کی خدا نے میرے ذریعے بنیاد رکھی، اور میں دی سیویئر گاسپل چرچ منسٹری کا آج چیئرمین فاؤنڈر بھی ہوں، اور اسی میں خدا کی خدمت اور پاسٹر کی خدمت کرتا رہا۔ اور اب جب 2020 آیا تو 2 فروری کو میں لیٹس پرے اسٹوڈیو کے اندر تھا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ فروری 2 کو میں بائے آن لائن بشپ کے لیے ڈین ہوا، اور جو مجھے بشپ کے لیے ڈین کرنے والے ہیں وہ ہیں بشپ سیم کلیان، جو کہ انڈیا پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بائے آن لائن واٹس ایپ کے ذریعے خدا کا کلام سنایا، اور انہوں نے کہا آج سے آپ بشپ ہیں، اور اگلے وقت میں آپ کا کانسیکریشن بھی کریں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ بالکل گون پہن کے خدا کے جلال کے لیے، کہ آپ کو مطلب کانسیکریشن کے ذریعے آپ کو پھر بشپ دنیا کہے گی۔ اور آج بھی میں وکاس بھائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے مطلب میں بشپ کے لیے ڈین ہوا ہوں تو بڑے بڑے بشپ جو ہیں انہوں نے مجھے فون پہ مبارکباد دی کہ یو آر بشپ، آج سے آپ بشپ ہے۔ تو اس طور سے ہے کہ میں نے اس طرح خدا کے کلام کے وسیلے، روح القدس کے وسیلے یہاں تھا خدا نے مجھے بشپ کے لیے خدا نے نوازا۔ تو یہ اسی کی مہربانی ہے، اچھی بخشش، اور ہر کامل نام جو ہے وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، جب اس کی طرف سے نہیں ہے تو ہم اپنی کوشش سے وکاس کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ جی تو ناظرین، بشپ صاحب کی باتیں سن رہے تھے اور ہم نے برکت پائی ہے۔ وقت ہے بریک کا، بشپ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بشپ جوید ملک ہمارے ساتھ ہے، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کی گواہی سے ہم نے برکت پائی ہے، کس طرح سے وہ وزٹ کرتے رہے، پھر وزٹ کرتے کرتے خدا نے انہیں اپنی خدمت کے لیے ایز اے پاسٹر چنا، اور اس کے بعد پاسٹر جی کی خدمت کرتے کرتے خدا نے انہیں بشپ کے عہدے تک پہنچایا ہے۔ تو جی بشپ صاحب، آپ ہمیں اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کا دورانیہ تھا، آپ کی شخصی گواہی سے تو ہم نے برکت پائی ہے،
اب ہمیں آپ اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں، اور اسپیشلی آپ کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے 12-12، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے، یہ آپ کا سگنیچر ہے، کس طرح سے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویور اس کو سنیں اور اس سے برکت پائیں۔ آمین جی، ہیلیلویا۔ بڑا اچھا سوال وقاص آپ نے کیا ہے خدا کے جلال کے لیے کہ آپ خدا کی خدمت، تو خدمت کے لیے میں یہی بتانا چاہتا ہوں وقاص آج کہ میں 24 آور ایک خادم ہوں اور 24 اپنے آپ کو خدمت کے لیے ریڈی رکھتا ہوں۔ جب بھی مجھے ہائر کیا جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خدا کے کام کے لیے حاضر رہوں۔ آمین۔ تو رہی بات 12-12 کی، اور جب 12-12 میں میں سیپریٹ ہوا تو پھر خدا نے مجھے یہ وژن دیا کہ میں 12-12 کو خدا کے جلال کے لیے اس دن کو مقرر کروں، اور یہ پاک روح کی مرضی تھی۔ اور اس طرح میرے 2 اور دوست تھے، میری بہن جو میری کزن ہے اور سسٹر پروین جہانگیر ہیں، اور اس طرح میرے فرینڈ جو ہیں رضوان صادق، انہیں جانو بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے مل کر فیصلہ کیا، میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 12-12 کا پروگرام کرواؤں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ الحاق کیا کہ ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ مجھے باؤ جی بھی کہتے تھے، وہ کہتے ہیں باؤ جی ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں، آپ پروگرام کریں۔ تو پھر اس طرح یہ 12-12 جو ہے پھر ہم نے رکھی، اور 12-12 کا باقاعدہ آغاز کیا، اور یہ جو اس سال میں 2020 میں ہے، یہ میرا 7واں سالانہ کنونشن پروگرام 12-12 2020 تھا۔ تو اس بار بھی بڑی بارش تھی اور خدا نے پروگرام کو بڑا اچھا کیا، اور بتانا چاہتا ہوں کہ 12-12 کے متعلق دیکھیں، آج سب سے پہلے نمبر پر میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ 12-12 ہم جب اپنے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے دعا کرتا تھا، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں 12 گھنٹے کے بعد جب وہ پہاڑ پر اترا تو اس نے 12 کا چناؤ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ 12 گھنٹے گلی گلی کوچوں میں اور کریا بازاروں کے اندر اور اس طرح گاؤں کے اندر یسوع مسیح اپنے خدا کی خدمت کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ بنتا ہے 12-12، 12 گھنٹے دعا کرنا پہاڑ سے اتر کر، اور 12 گھنٹے خدا کی خدمت کرنا، اور 12 کا ہی چناؤ کر دینا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں وقاص صاحب کو اور اپنے ویورز کو بھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا 25 کو کہتے ہیں کہ کرسمس نہیں ہے، جس کی اور ڈیٹیں ہیں۔ جب ہمارا 25 دسمبر ہوتا ہے نا، یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے کی تیاریاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو آج ویورز کو بھی میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 12-12 رکھی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ 12 یسوع مسیح کے شاگرد اور 12 جو ہیں وہ یعقوب نبی کے بیٹے، اور مل کر بنتا ہے 24، اور 24 بزرگ اور 4 جاندار جو ہیں وہ اوپر بیٹھ کر برا کی تعریف کرتے ہیں، بغیر کھائے پیے آرام کیے۔ تو 24 اور 25 جو ہے وہ یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے تخت پر، بالکل، اور تو دیکھیں اسی طرح میں 12-12 کرتا ہوں۔ 12واں مہینہ 12 تاریخ ہے، اور اس طرح جب ہم اس کو مینشن کرتے ہیں تو 12 اور اگلے 12 24، تو 24 کی رات کو یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور 25 کے دن کو ہم کرسمس کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، خدمت کے دوران آپ چونکہ خدمت کر رہے ہیں اور سارے معاملات ہیں، سارا سفر خدمت کا کیسا ہے؟ بریزیں آسان ہے یا خدمت آسان ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بریزیں مشکل ہے مگر خدمت اس لیے میرے لیے آسان ہے کہ دیکھیں بریزے کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، بریزے میں کام کرتا ہوں، دیکھیں مگر یہ ہے کہ کام تو کام ہے، اس میں آپ کو بڑی یہ ہے وہ ہے، آپ فون نہ کریں، فون نہ سنیں، مگر خدمت اس لیے کہ چلیں خدمت کے اندر جو ہے وہ خدا کا کام ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں ایک وہ خادم ہوں
میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پر بوجھ بنوں. میں ایک سیلف سپورٹ خادم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مطلب میں ساتھ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کماؤں اور اپنا کام بھی کروں اور ساتھ خدمت بھی کروں. زبردست. تو بھائی صاحب کتنا مشکل ہے پہلے کے دور میں جب لوگ خدمت کے لیے خود کو وقف کرتے تھے اور جب ہم آج دیکھ رہے ہیں آج اتنا جدید دور ہے, پہلے کے دور کی خدمت میں اور اب کی خدمت میں کیا فرق ہے, کیا ڈیفرنس ہے, یا کیا آسانیاں ہوئی ہیں, کیا مشکلیں ہوئی؟ دیکھیں ایک وقت تھا کہ خدمت کے لیے میرے پاس سائیکل نہیں تھی. اس وقت میں اسی بائبل کو ایک کپڑے میں لپیٹتا اور لے کے جاتا تھا. اس بائبل کو میں نے ایک مطلب کہہ سکتے ہیں بیگ میں بھی, جو شاپنگ بیگ ہے اس میں بھی رکھا. آج کل تو مطلب خدمت کا یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ وداؤٹ بائک خدمت نہیں ہے, وداؤٹ فور ویلر آپ کی خدمت نہیں ہے, اور اس طرح سے مطلب خدمت کے اندر یہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ آپ جلدی جلدی بائک پہ یا آپ کی کار ہے اس پہ آپ خدمت کر کے آ سکتے ہیں. تو پہلا دور جب کار نہیں تھی تو لوگ پیدل بھی خدمت کرتے تھے, اور میں نے بھی پیدل خدمت کی ہے جب سائیکل بھی نہیں تھی. تو میں نے مطلب ہر طور سے مطلب خدمت کو جو ہے اولین درجہ خدا ان کے جلال کے لیے دیا ہے. اس طرح ہے. تو پہلے کی خدمت اور آج کی خدمت میں یہ فرق ہے. پہلے پیدل خدمت تھی, آج پیدل خدمت نہیں ہے. آج تو ہر بندے کے پاس بائک ہے. بھائی صاحب یہ بھی سننے میں ہے, چونکہ میں بھی ان دنوں میں زیادہ پرانا تو نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو آبا ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ خدمت کرنے والے آسانی کے ساتھ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتے تھے, سنتے تھے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ وہ ان کی اچھے سے خدمت کر سکیں. اور کیا آج بھی وہی ہے؟ آج جب کہ اتنی جدت اختیار ہو گئی ہے, نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, سارے معاملات آگے کو رواں دوا ہے, اور ان کے پیش نظر کیا آج بھی خادم جو ہیں وہ اپنی کلیسیا کا احساس کرتے ہیں یا اسی طرح ان سے پیار کرتے ہیں جس طرح ہمارے آبا ہمارے بڑے بزرگ کرتے تھے؟ یہ ذرا آپ کا بڑا ٹیکنیکل اور مشکل سوالات ہے. دیکھیں آج جو ہے نا خادم, اگر یہ آپ مجھ پہ اس بات پہ, تو مطلب اٹس مائی پریکٹیکل لائف. آج جو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ آج ہمیں اپنی کلیسیا پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں میں میسج بھی دے گیا ہوں کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. آج چرچ کو, ایک پاسٹر کو, ایک بشپ صاحب کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی کلیسیا کا خیال رکھے. لاک ڈاؤن ہے, کرونا وائرس ہے, تو مطلب خادم کو چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیا کا خیال رکھے. خادم کو چاہیے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی غلہ بانی کرے. خادم کو چاہیے کہ وہ انہیں اچھا چارہ دے, اچھی گھاس دے. تو گھاس یہی ہے کہ ان کو روٹی کی ضرورت ہے. آج ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو آج وہ ہم کہتے ہیں جائیں آپ گرم رہیں, شیر رہیں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. نہیں میرے چیز خادم, میرے چیز پاسٹر, میرے چیز بشپ, یہ بات ٹھیک ہے آپ ان کو دعا دے رہے ہیں, مگر جو کچھ ان کے تن کے لیے درکار ہے, جو کچھ ان کو کھانے کے لیے درکار ہے, وہ بھی دینا ضروری ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب پچھلے خادم تو یہ تھے کہ مطلب وہ تو مطلب اتنے غریب تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, ان کے پاس اتنے بینک بیلنس نہیں تھا. تو آج تو خادموں کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے, بڑی گاڑیاں ہیں, اور جس طور سے کلیسیا خدمت کرنے چاہیے اس طور سے نہیں ہو رہی. آئی انڈرسٹوڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہے اور انہیں کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, ایچ ایف ٹیلی ویژن پہ میں بیٹھا ہوں. آج یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جنگل میں منگل لگا دیا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے پاسٹروں کو 1 to 5 گاڑیاں تک دیتے ہیں, سہولت دی ہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہ میرا فیملی چینل نہیں ہے, اس میں دوسرے خادم کام کریں گے. تو اٹ از گڈ, یہ اچھا ہے دوسروں کو موقع دینا. کاش بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے ایسے خادموں کو دیکھا ہے جب وہ اچھے وقتوں میں خدا نے آپ لفٹ کیا ہے. بڑی معذرت کی بات, جب خدا نے مجھے بشپ بنایا
تو پھر خدا نے مجھے کہا کہ آپ نے انکساری کے اندر آنا. تو پھر 2018 کے اندر خدا نے اتنا نوازا, میری سوچ سے باہر خدا نے نواز دیا تھا. عام آدمی کو تو میں ٹائم ہی نہیں دیتا تھا, مگر خدا نے کہا کہ آپ نے نیچے لیول پہ آنا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ان کی عمارتیں جو ہیں خدا کے جلال کے لیے بنی, ان میں اتنی مٹی چڑھی ہوئی, اس کا سارا رنگ اتر رہا ہے, کیونکہ انہوں نے صحیح طور سے اس سکول کو, اس ہال کو, اس عمارت کو خدا کے جلال کے لیے یوز نہیں کر رہے. تو دیکھیں وکاس, میں بتانا چاہتا ہوں جو خدا کا روپیہ پیسہ آتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, آپ دی گوشن ٹوڈے کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. یہ میں تھوڑا سا فرق بتانا چاہتا ہوں اپنے خادمین کو کہ اگر خدا آپ کو دے تو آپ خدا کے جلال کے لیے اس کو ضرور لگائیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج خدا نے مجھے, میں بھی ایک خادم ہوں, آج اگر خدا نے مجھے بشپ کا ٹائٹل دیا اور خدا نے مجھے بشپ بنا دیا ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج صرف میری زندگی میں روپے پیسے کی کمی ہے. اگر خدا نے ممکن کیا کہ روپیہ پیسہ دیا تو میں خدا کے کاموں کے لیے خرچ کروں گا. اور میں اپنے خادموں کو, اپنے پاسٹروں کو, اپنے لیڈروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے آپ کو خدمت کے لیے روپیہ پیسہ دیا ہے تو مات اپنا بینک بیلنس ہم شو کریں. جی بشپ صاحب کی باتیں ہم نے سنی, ہم برکت پا رہے ہیں. وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بشپ جوید ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بشپ صاحب آخر پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ویورز کو؟ میں اپنے ویورز کو, آج ایچ ایف ٹی وی کے ویورز کو جو جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے نام مسیح کے کام, تو آج آپ یسوع کے نام مسیح کے کام کریں تاکہ کاموں کا دور ہے, ہم خدا کے کاموں کو کریں خدا ان کے جلال کے لیے. کیونکہ مسیح یسوع بھی جب اپنی زمینی زندگی میں آیا تو اس نے 3.5 سال تک خدا کے کام کیے. تو ہمیں بھی خدا کے کاموں کے اندر بڑھنا ہے, چڑھنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. تو جب ہم خدا کے کام کریں گے تو اسی میں میری اور آپ کی برکت ہے. آخر پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم پیدائش پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ 6 دن میں خدا نے کام کیا, 7ویں دن اس نے آرام کیا ہے, اس طرح آپ بھی 6 دن میں کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں, خدا کے نام کو جلال دیں, چرچ جائیں. اور اس طرح جب ہم مکاشفہ دیکھتے ہیں تو مکاشفہ میں لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو کاموں کے متعلق بات ہے تو ہم خدا کے کام کریں. گاڈ بلیس یو. شکریہ بشپ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا گوشن کے لیے. جی تو ناظرین, آج بشپ جوید ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم نے ان کی باتیں سنی, ان کے ایکسپیرینس کو لیا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت میں خود کو یسوع مسیح کے لیے وقف کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہے, اور تمام وہ لوگ جو خدمت میں ہیں وہ صرف اور صرف مسیح کی صلیب پر اپنی نگاہوں کو لگائیں تو یقین جانیے وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں رہنے دے گا, بلکہ وہ ہر دن نئے زور کے ساتھ آپ کو استعمال کرے گا. دیکھتے رہیے گوشن ٹوڈے, کرائسٹ بی وتھ یو.